اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین الہدیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، تذکرۃ الاولیاء کی تیسری نشست، آج کی نشست منسوب ہے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار حضرت امام سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ ان کے ہم اثر ہیں، اور حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اور حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ایک ہی ہے۔ آپ کے والد کا نام دینار ہے، اور دینار نام رکھنے کی وجہ اور کس طرح دینار نام آپ کا پڑا، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ایک بار جناب دینار جو ہے وہ کشتی میں سفر فرما رہے تھے کہ جب مجدار میں کشتی پہنچی اور جو ملا تھا، کشتی چلانے والا تھا، اس نے پیسوں کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جناب دینار نے جب یہ جواب دیا تو ملا کو غصہ آیا اور اس نے آپ کو خوب زد و کوب کیا، اتنا زد و کوب کیا کہ آپ غشی کھا کر بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ بیدار ہوئے پھر ملا نے یہی سوال کیا، اتنے میں کچھ مچھلیاں اپنے منہ میں دینار لے کر کشتی کے پاس چاروں طرف سے کشتی کو گھیر لیا۔ حضرت مالک بن دینار کے والد جو ہے جناب دینار نے فقط ایک دینار لیا اور وہ ملا کے حوالے کر دیا، یعنی جو سفر کا خرچہ بنتا تھا وہ اس کو حوالے کر دیا، دے دیا۔ یہ دیکھ کر جو ملا تھا، کشتی چلانے والا تھا، وہ آپ کے قدموں میں گر پڑا اور خوب معافی مانگی، لیکن جناب دینار کشتی میں سے بیچ دریا میں کشتی میں سے اترتے ہیں، پانی پر چلتے ہیں اور چند لمحوں میں وہ کشتی چلانے والے کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کا جو نام پڑا وہ دینار پڑا۔ حضرات محترم، مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی حقیقت بتلاتے ہیں ہمیں، اور حضرت مالک بن دینار خود کیا اپنا مقام رکھتے ہیں۔ ایک بصرہ میں ایک شخص تھا، فقیر آدمی تھا، وہ فوت ہو گیا، اس کی جتنی بھی اور اس کی ایک بیٹی تھی، اس کی جتنی بھی جائیداد تھی وہ اس ایک بیٹی کو وراثت میں ملی۔ وہ جو خاتون ہیں وہ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں نکاح حضرت مالک بن دینار سے کروں، تاکہ وہ ذکر و اشغال میں اور جو ذکر و اذکار ہیں وہ اس میں میری رہنمائی کریں۔ جب حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مالک بن دینار کو یہ پیغام بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ میں دنیا کو طلاق دے چکا ہوں، اور عورت کا شمار بھی اس دنیا میں سے ہوتا ہے، لہٰذا اس لیے طلاق شدہ عورت سے نکاح کرنا جائز بھی نہیں ہے، میں آپ سے ان سے میں نکاح نہیں کر سکتا۔ تو آپ کے نزدیک آپ نے فرمایا کہ میں دنیا کو طلاق دے چکا ہوں۔ آپ دنیا کی حقیقت کو بتا دیا اور بتلا دیا کہ دنیا کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے۔ آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کسی درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے، چشمدید گواہوں نے بتایا کہ ایک سانپ نرگس کی شاخ سے آپ کو پنکھا جل رہا تھا۔ آپ کا مقام مرتبہ یہ ہے کہ سانپ نرگس کی شاخ سے آپ کو کیا پنکھا جل رہا تھا۔ اور حضرات محترم، آپ کا مقام مرتبہ یہ بھی ہے، آپ نے تکلیف کو راحت قرار دیا، فرمایا کہ تکلیف کا انجام راحت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جہاد میں جانے کا بڑا شوق تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں۔ ایک مرتبہ ایسا موقع آیا کہ لوگ جہاد پر جا رہے تھے، لیکن میں سخت بیمار اور بخار میں مبتلا ہو گیا، اور اتنا بخار مبتلا ہوا کہ مجھ میں چلنے کی سکت اور طاقت نہ تھی۔
پھر ایک رات میں سو کر میں نے کلمات کہے اور میں سو گیا کہ اگر میرا اللہ کے نزدیک میرا کوئی مرتبہ ہوتا تو اس وقت میں بخار سے نہ ہوتا. یعنی جب سارے لوگ جہاد پر جا رہے ہیں، اب مجھے بخار آیا ہوا ہے، اگر اللہ کے نزدیک میرا کوئی مقام و مرتبہ ہوتا نا تو مجھے اس وقت بخار نہ آتا اور میں جہاد کر مجاہدین کے ساتھ جا رہا ہوتا. اسی رات میں خواب میں دیکھا کہ غیب سے آواز آئی، کوئی کہہ رہا ہے کہ اے مالک، اگر تو آج جہاد پر چلا جاتا تو کفار تجھے قید کر لیتے، تجھے سور کا گوشت کھلاتے اور تیرے دین کو سلب کر لیتے، تجھے بے دین کر دیتے. لہٰذا یہ بخار تیرے لیے نعمت عظمیٰ ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیدار ہوئے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مالک تو نے مجھے جہاد میں جانے سے روک لیا. حضرات محترم، ہم رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی کہہ کر آئے ہیں کہ آپ نے گدھے کو دعا دی تھی، آپ کا جو گدھا جو آپ کی سواری تھی اس کو آپ کی دعاؤں کی برکتوں سے اس نے لمبی عمر پائی. حضرات محترم، حضرت مالک بن دینار کا مقام و مرتبہ بھی ہے اور آپ کی شخصیت کا اثر اور آپ کی شخصیت کی برکت دیکھیں. ایک ملحد سے آپ کا مناظرہ ہوا اور دونوں اپنے آپ کو، حضرت مالک بن دینار بھی اپنے آپ کو حق پر کہہ رہے تھے اور جو ملحد تھا وہ بھی اپنے آپ کو حق پر کہہ رہا تھا. لوگوں نے فیصلہ کیا کہ دونوں کے ہاتھ جو ہے دونوں ہاتھ آگ میں ڈالیں، جس کا ہاتھ صحیح سلامت واپسی آ گیا وہ اس کو حق پر تصور کیا جائے گا اور وہ سچا ہوگا. حضرت مالک بن دینار اور جو وہ ملحد تھا دونوں نے اپنے ہاتھ جو ہے آگ میں ڈالے. خدا کا کرشمہ اور یہ حضرت مالک بن دینار کی کرامت ہے کہ دونوں کے ہاتھ صحیح سلامت نکل آئے، حضرت مالک بن دینار کا بھی اور اس ملحد کا بھی. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے افسردہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ باری تعالیٰ 70 سال سے میں تیری عبادت کر رہا ہوں، میں 70 سال سے تیری عبادت میں مصروف ہوں، مگر آج تو نے مجھے ایک ملحد کے برابر کر دیا. یعنی جو مقام ملحد کا ہے وہی مقام میرا ہے، یعنی ملحد بھی سچا میں بھی سچا. ابھی یہ کہہ ہی رہے تھے، آواز غیب سے آواز آئی، اے مالک تمہارے ہاتھ کی برکت سے ملحد کا ہاتھ جلنے سے بچ گیا. اگر وہ تنہا اپنا ہاتھ آگ میں ڈالتا اور آپ اپنا ہاتھ نہیں ڈالتے تو اس ملحد کا ہاتھ جل جاتا. یہ آپ کے ہاتھ کی برکت ہے کہ اس ملحد کے ہاتھ کو آگ نے چھوا تک بھی نہیں. حضرات محترم، یہ ہے اللہ کے ولی کے دست مبارک کی برکت. اور حضرت رابعہ بصری کی ہم نشست میں کہہ کر آئے کہ آپ نے دعا دی، اس گدھے نے بڑی عمر جو ہے طویل پائی. یہاں پر حضرت مالک بن دینار کی دست مبارک کی آپ برکت دیکھیں کہ آپ نے بھی اپنا ہاتھ ڈالا اور ملحد نے تو ملحد کا ہاتھ جلنے سے جھلسنے سے بچ گیا. اسی طرح حضرات محترم، غصے کو پی لینے، جو لوگ غصے کو پی لیتے ہیں اور غصے پر قابو کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور انہیں ثواب بھی عطا کرتا ہے. اور حضرات محترم، ابھی جو روایت ذکر کرنے جا رہا ہوں یہ پڑوسیوں سے متعلق بھی ہے. پڑوسی اچھا ہو آپ کا تو اس کی بڑی برکتیں ملتی ہیں. اسی طرح اچھے اخلاق سے لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کرائے پر گھر جو لیا وہ اس کے برابر میں یہودی کا گھر تھا. یہودی نے کیا کیا، آپ کا جو حجرہ مبارک تھا وہ اس یہودی کے مکان کے بالکل متصل تھا. اس نے ایک پرنالہ نکالا اور اپنے سارے گھر کی جو غلاظت تھی اور گندگی تھی وہ حضرت مالک بن دینار کے حجرے میں پھینکتا تھا روزانہ. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت کسی کو بھی نہیں کی، حتیٰ کہ اس یہودی تک کو نہ کہا. ایک روز حضرت مالک بن دینار سے وہ یہودی ملا. اس یہودی نے کہا جو میں گندگی پھینکتا ہوں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچتی؟ حضرت مالک بن دینار کا جواب سنیے. فرمایا کہ تکلیف تو مجھے کوئی نہیں پہنچتی ہے، بس جب تم گندگی ڈالتی ہو، وہ کچرا وغیرہ ڈالتے ہو تو میں جھاڑو لگا کر اس جگہ کو صاف کرتا ہوں اور عبادت میں مشغول ہو جاتا ہوں. وہ بندہ بڑا حیران ہوتا ہے یہودی. وہ کہتا ہے کہ آپ کو اتنی تکلیف اور اذیت ملتی ہے، آپ اس کو کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، حضرت مالک بن دینار نے فرمایا، خدا کا یہ حکم ہے کہ جو لوگ غصے پر قابو پا لیتے ہیں نہ صرف ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ انہیں ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے. یہ سن کر یہودی بڑا متاثر ہوا اور عرض کرنے لگا، یقیناً آپ کا مذہب
بڑا عمدہ اور سچا ہے، کیونکہ اس میں دشمنوں کی اذیتوں پر صبر کرنے کو اچھا کہا گیا ہے۔ لہٰذا آج کے دن میں آپ کے دست مبارک پر صدقے دل سے آپ کے دین کو قبول کرتا ہوں اور میں اسلام لاتا ہوں۔ حضرات محترم، یہ ہے اچھے اخلاق کی نشانی، اور آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ اچھا ہو تو لوگ آپ کے رویے سے متاثر ہو کر آپ کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور اگر وہ غیر مسلم ہے تو وہ پھر وہ اسلام بھی قبول کر لیتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گناہوں کا اثر بتلا رہے ہیں کہ گناہوں کا کتنا بدترین اثر ہوتا ہے۔ روایت میں آیا کہ آپ ایک کسی مریض کے پاس تشریف لے گئے اور اس کا وصال کا وقت قریب تھا، تو آپ نے اس سے کہا کلمہ پڑھو۔ کلمے کی آپ بار بار تلقین کرتے رہے، لیکن وہ بجائے کلمہ پڑھنے کو کہتا رہا 11 10 12 10 11 12 10 11، یہ الفاظ وہ بار بار کہنے لگا۔ 10 11 کہتا رہا، 10 11 کہتا رہا، 12 کہتا رہا، بار بار یہ الفاظ کہہ رہا ہے۔ پھر جب آپ نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا میرے سامنے آگ کا ایک پہاڑ ہے، جیسے ہی میں کلمہ پڑھنے لگتا ہوں تو وہ میری طرف آتا ہے، مجھے اپنی طرف مائل کرتا ہے، میری طرف جھپٹتا ہے۔ آپ نے جب لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ سود خور تھا اور کم تولنے والا تھا۔ حضرات محترم، اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو سود خور ہیں اور کم تولنے والے ہیں، جب ان کا آخری وقت ہوگا، وقت وصال، جب ان کی روح پرواز کرنے جا رہی ہوگی اور وہ اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوگا، تو اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ لہٰذا چاہیے یہ کہ سود خوری سے بھی بچیں اور کم تولنے سے بھی بچیں۔ آپ کے اندر خوف خدا کتنا تھا؟ حضرت ایک مرتبہ جعفر بن سلیمان آپ کے ہمراہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ جیسے ہی لبیک اللہم لبیک کہتے تو فوراً ہی گر پڑتے۔ جب بیدار ہوئے تو جعفر بن سلیمان نے پوچھا کہ آپ لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں اور اس کے بعد غشی آپ پر تاری کیا ہو جائے؟ تو فرمایا کہ میں اس خوف سے بے ہوش ہو جاتا ہوں کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے۔ جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین قرات کرتے ہو تو مضطرب ہو کر رونے لگتے، اور فرماتے ہیں کہ اگر یہ آیت قرآن کا حصہ نہ ہوتی تو میں کبھی بھی اس کی تلاوت نہیں کرتا، کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں، حالانکہ ہم نفس کے ایسے پجاری ہیں کہ خدا کو چھوڑ کر دوسروں سے اعانت کے طالب ہوتے ہیں۔ یہ انہوں نے دنیا کی حقیقت بھی بتلا دی۔ حضرات محترم، آپ نے حضرت مالک بن دینار نے امت مصطفی کی ایک عجیب شان ذکر کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمانی کتابوں کو دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 2 ایسی نعمتیں عطا کی ہیں کہ وہ نعمت حضرت جبرائیل اور میکائیل کو بھی عطا نہیں ہوئی۔ اول یہ کہ اول کون سی نعمت ہے؟ یہ ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور دوسری نعمت یہ ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ حضرات محترم، صبر کا پھل اور دعا کی برکت دیکھیں۔ صبر کا پھل کیا تھا اور حضرت مالک بن دینار کا مقام کیا تھا؟ کسی بزرگ نے خواب میں آپ کو دیکھا اور حضرت محمد واسع کو دیکھا۔ حضرت محمد واسع بھی ایک جلیل القدر شخصیت ہیں اور اولیاء اللہ میں ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور دونوں کو دیکھا اور وہ اس بزرگ نے دل میں خیال آیا کہ دیکھو مالک بن دینار پہلے جنت میں جاتے ہیں یا حضرت محمد واسع پہلے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ دیکھا کہ مالک بن دینار جو ہے پہلے جنت میں چلے گئے، واسع بعد میں پہنچے۔ بزرگ نے پوچھا کہ محمد واسع تو مالک بن دینار سے زیادہ ولی کامل ہیں، ان کا مرتبہ بڑا ہے۔ ملائکہ نے جواب دیا کہ تم صحیح کہتے ہو، لیکن محمد واسع کے پاس پہننے کو 2 لباس تھے اور مالک کے پاس صرف 1 لباس تھا، لہٰذا صبر اور ضبط کی نسبت مالک کی طرف زیادہ ہے، اس لیے پہلے انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کریم ہمیں اولیاء اللہ کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔